فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو دیکھنے میں تو بظاہر انسان تھا، لیکن اس کے اندر مانو کوئی حیوان بسا کرتا تھا۔ اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کے قتل کیے تھے۔ وہ پوری زندگی چوریاں کرتا رہا، ڈکیتی ڈالتا رہا، قتل و غارت گری کرتا رہا۔ اس آدمی نے اپنی زندگی کا پہلا قتل 10 سال کی عمر میں کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے ہم عمر دوست کے ساتھ کہیں چلا جا رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے دونوں دوستوں میں کسی بات کو لے کر بحث ہونے لگی۔ اس بحث کی بنیاد وہ شخص اپنے اوپر قابو نہ پا سکا اور اپنے 10 سالہ دوست کا اس نے قتل کر دیا۔ 10 سال کی عمر میں پہلا قتل کرنے کے بعد وہ زندگی بھر قتل و غارت گری کرتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کی عمر 30 سال کی ہوئی تو 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس نے 99 لوگوں کے قتل کر دیے تھے۔ وہ قتل صرف لوٹ مار کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگوں میں اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کے دل میں اپنا خوف، رعب و دبدبہ پیدا کرنے کے لیے وہ معمولی باتوں پر لوگوں کا قتل کر دیا کرتا تھا۔ یعنی اگر کسی آدمی کے ساتھ اس کی بحث ہو جائے اور وہ اگر دیکھے کہ میں بحث میں جیت نہیں سکتا تو فوراً اس آدمی کا قتل کر دیتا۔ اگر اس کا کوئی مذاق اڑاتا وہ فوراً بڑھ کر اس کا قتل کر دیتا۔ اگر کوئی چلتے چلتے اس سے آگے نکل جاتا وہ فوراً بڑھ کر اس کا قتل کر دیتا۔ یعنی معمولی باتوں پر لوگوں کا قتل کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جب اس کی عمر تقریباً 30 سال کی ہوئی تب تک وہ 99 بے گناہ انسانوں کا قتل کر چکا تھا۔ اب نہ اسے راتوں کو چین آتا، نہ دن میں قرار آتا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھتا تو ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا، راتوں کو سونے کی کوشش کرتا تو اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے انہی 99 بے گناہ انسانوں کے چہرے گھومتے رہتے تھے۔ اب اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، اس کے دل میں قبر کا خیال پیدا ہوا، اس کے دل میں میدان قیامت اور جہنم کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کی بارگاہ میں اب مجھے سچی توبہ کر لینی چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ اب توبہ کے ارادے سے ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس وہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے 99 بے گناہ انسانوں کا قتل کیا ہے، کیا میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، فلاں پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ، وہاں اللہ کا ایک عابد بندہ رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں وہ تمہاری کچھ رہنمائی کر سکے۔ اب وہ قاتل اپنے گھر سے اس عابد کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ نہ اس کے ماں باپ تھے، نہ بیوی بچے تھے، نہ دوست احباب تھے، اس کا کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف لوٹ کھسوٹ کی کمائی کا مال تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عابد کو تلاش کرتا کرتا وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ وہ قاتل اس عابد کے قریب جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ عابد کافی دیر کے بعد جب اپنی عبادت سے فارغ ہوتا ہے، قاتل کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر اس سے کہتا ہے تم کون ہو، یہاں کیسے، کیا کرنے آئے ہو؟ اس پر قاتل نے اپنی ساری روداد اسے ترتیب وار سنا دی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 99 بے گناہ انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اب میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤں۔ میں نے 99 بے گناہ انسانوں کا قتل کیا، میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں میرے لیے کوئی معافی کی صورت ہے؟ میں نے ایک بندے سے مشورہ کیا تھا، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور کہا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ عابد ہیں، اس معاملے میں آپ ہی میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ بتائیں اگر میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کروں، اللہ تبارک و تعالی کیا میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ کیا میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی اس عابد نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، تم نے 99 بے گناہ انسانوں کا قتل کیا ہے۔ 99 آدمیوں کا قتل کرنے کے بعد اب تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف فرما دے، تمہاری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر تم زندگی بھر روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، توبہ اور استغفار کرتے رہو، پھر بھی تمہارے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں، تمہیں جہنم کی آگ سے
کوئی نہیں بچا سکتا۔ عابد کی زبان سے یہ سنتے ہی وہ قاتل آگ ببولا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا حیوان مانو ایک بار پھر سے جاگ جاتا ہے۔ وہ عابد سے غصے میں کہتا ہے 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اب اگر میری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے اور جہنم کی آگ میں جلایا جانا ہی ہے تو 99 کا قتل کر کے بھی جہنم میں جاؤں گا، 100 کا قتل کرنے کے بعد بھی جہنم میں جاؤں گا، تو 99 کی گنتی کو چلو پورا کیے دیتا ہوں، اب 99 نہیں 100 لوگوں کا قتل ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں آگے بڑھتا ہے اور ایک ہی وار میں اس عابد کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد وہ چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن ایک عابد کے پاس آ کر مشورہ کیا تو نتیجے میں 99 لوگوں کا قاتل اب 100 لوگوں کا قاتل بن چکا تھا۔ غصے میں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتا ہے، اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد پھر سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ من ہی من میں سوچنے لگتا ہے میں نے سنا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے۔ یقیناً میں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن میری معافی کی کوئی تو صورت ہوگی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے ارادے سے پھر ایک بار اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جا کر لوگوں سے رائے مشورہ کرتا ہے میرے گناہوں کی معافی کی کیا کوئی صورت ہے؟ کوئی شخص اسے کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، فلاں آبادی میں چلے جاؤ، میں نے سنا ہے کہ وہاں پر کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے ذاکر بندے رہتے ہیں، تم وہاں جا کر انہیں اپنے گناہوں کے بارے میں مت بتانا، ان سے جا کر یہ مت کہنا کہ تم وہاں توبہ کرنے کے لیے آئے ہو، بلکہ بس تم ان کے پاس چلے جاؤ، ان ذاکروں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، ان نیکوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، ان کے ساتھ اپنی زندگی کے بچے کچے وقت کو گزار دو۔ ہو سکتا ہے کہ نیکوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ فرمایا گیا کہ وہ قاتل اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کی نیت سے اور اپنی بچی کچی زندگی نیکوں کی صحبت میں گزارنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ نیکوں کی بستی وہاں سے کوسوں دور تھی، ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اللہ کے حکم سے موت کا فرشتہ آتا ہے، اس قاتل کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا فوراً اس کے پاس رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، ہم اسے لے جا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اگرچہ 100 لوگوں کا قاتل تھا لیکن اپنے گھر سے توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، ہم اس کو لے جا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ جہنم کا حقدار ہے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ کی نیت سے نکلا تھا، یہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا توبہ کرنے کے ارادے سے چلا تھا، ابھی توبہ کی تو نہیں تھی، اس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اگرچہ ابھی توبہ کی نہیں تھی لیکن توبہ کا ارادہ تو کر لیا تھا، اسے جنت کے باغ میں داخل کیا جائے گا۔ آخرکار فرشتوں میں بحث ہوتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمانے کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے تم زمین کو ناپنا شروع کر دو، اگر یہ بندہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اگر یہ بندہ نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا ہے تو اس کو جنت کے باغ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابھی تو وہ بندہ اپنے گھر سے چند قدم ہی چلا تھا، ابھی تو نیکوں کی آبادی وہاں سے کوسوں دور تھی، لیکن جب فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین فوراً اپنے آپ کو سمیٹ لے اور میرے بندے کو اس کے گھر سے دور اور نیکوں کی آبادی سے قریب کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً زمین نے کروٹ بدلی، اپنے آپ کو ایسا سمیٹا کہ وہ بندہ جو اپنے گھر سے چند قدم ہی چلا تھا اپنے گھر سے کوسوں دور ہو گیا اور اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ اب فیصلہ یہ سنایا گیا کہ اس بندے کو جنت کے
باغ میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ جب بڑا سے بڑا گناہگار اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے، اللہ رب العزت یقیناً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دو فعل ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی اور جو گناہ کر چکے ہیں ان گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم سب پر فضل فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے والدین پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما، اور ہم سب کو موت آنے سے پہلے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔